اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 151۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک اور کفر کرنے والوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے دل میں ہم ایک ڈر، خوف، بھے ڈال دیں گے اور آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے ہی۔ سنلقی، اور بہت جلد ہم ڈال دیں گے، القا یلقی ڈالنا، فی قلوب الذین، قلب کا معنی ہوتا ہے دل، بڑی قاف سے قلب دل، چھوٹی قاف سے قلب مطلب کتا۔ تو جو لوگ صحیح سے پروناؤنس نہیں کرتے ہیں، سوچئے اگر وہ بولتے ہیں کہ قلب میں ڈال دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتے میں ڈال دیں گے۔ تو اس لیے قرآن کا صحیح پڑھنا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ فی قلوب الذین کفروا، ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ کفر مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، ایمان اس کے اپوزٹ ہے۔ کیا ڈال دیں گے؟ الرعب، الرعب مطلب ہوتا ہے ڈر، خوف، ٹیرر، دہشت۔ کس لیے؟ بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ انہوں نے شریک کیا مطلب ایسوسیٹ کیا، ملا دیا، باللہ اللہ کے ساتھ۔ کس کو؟ ما لم ينزل به سلطانہ، جس کی کوئی دلیل اور کوئی پروف اللہ تعالیٰ نے اتاری نہیں، یعنی اللہ نے نہیں بولا کہ یہ ہمارا پارٹنر ہے خدائی میں، یا یہ بھی گاڈ ہے میرے ساتھ، لیکن انہوں نے اس کو کیا کیا؟ گاڈ اور خدا بنا لیا، پوجنے لگے۔ تو فرمایا وَمَأْوَاهُمْ، یہ تو دنیا میں ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا؟ مأوا کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ، چھپنے کی جگہ، جانے کی جگہ، کہ ان کا ٹھکانہ آگ ہوگی، یعنی ان کے ریسٹنگ پلیس آگ ہوگی، آگ میں جائیں گے وہ۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور کتنا برا ہے مسوا، ٹھکانہ، ریسٹنگ پلیس، ظالمین، برے اور غلط لوگوں کا۔ We will cast terror in the hearts of those who disbelieve, for what they have associated with Allah, of which He had not sent any authority, and their refuge will be the fire, and how bad is the resting place of the wrongdoers۔ اس آیت میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے، کیا سبق ہے؟ اب آج آپ دیکھیے کس کے دل میں ڈر، خوف ہے؟ کون سی قوم جو ہے ہندوستان میں، آپ دیکھیے، آپ ٹمکر میں دیکھیے، کس قوم کے دل میں، کن لوگوں کے دل میں زیادہ ڈر اور خوف ہے کہ ہمارا فیوچر کیا ہوگا، ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ اور یہ کیوں ہے؟ کوئی آدمی جس کا دل اللہ پر مطمئن ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا کہ دنیا میں کوئی پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا، جان جانا تو بہت دور کی بات ہے، مال جانا تو دور کی بات ہے، تو اس کے دل کو سکون ملے گا کہ نہیں؟ سکون ملے گا۔
لیکن اگر اس کا دل اس بات پر اس کو یقین نہیں ہے، بلیو نہیں ہے، وشواس نہیں ہے، تو وہ دوسروں کی طرف دیکھے گا سامنے والے ہمارے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، وہ اتنے پاورفل ہے، اتنے طاقتور ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ڈر اور خوف پیدا ہوگا۔ اور یہ جو آیت ہے باضابطہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پروف کر کے دکھایا۔ کیسے؟ جنگ احد میں جب مسلمانوں کو ایک طرح سے ہار ہو گئی اور ابو سفیان جو مکے کی فوج کا کمانڈر تھا وہ وہاں سے نکلا، تو اسے خیال آیا کہ ارے یہ تو اچھا گولڈن چانس ہے، مدینہ خالی ہے، مسلمان یہاں پر زخموں سے چور ہیں، بے حال ہیں، کمزور پڑے ہوئے ہیں، مار پڑی ہوئی ہے، کیوں نہیں جا کر کے مدینہ پر اٹیک کر کے ان کو لوٹ لیں اور سب کو قتل کر دیں، ختم کر دیں۔ تو اس ارادے سے وہ واپس پلٹا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اس کے دل میں ایسا ڈر اور خوف ڈال دیا پورے فوج کے دل میں کہ سب گھبرا گئے، نہیں چھوڑو، نہیں جانا ہے، واپس چلے گئے بغیر کسی ریزن کے، حالانکہ راستہ بالکل خالی تھا۔ تو دل کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، جب چاہے جو کر سکتا ہے۔ اب جیسے مان لیجیے کہ یہ جتنے لائٹ جل رہے ہیں سب بلب یہاں پہ ہے، یہاں سے دبائیں گے بند ہو جائیں گے، اور ایک مین سوئچ ہوتا ہے نا، وہاں سے اگر اوپر نیچے کیا تو پورا کا ختم۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں لوگوں کے دل ہے۔ جب انسان شرک اور کفر میں جاتا ہے تو اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے۔ جب ایمان اور یقین کی طرف آتا ہے تو اس کے دل میں اطمینان اور پیس ہوتا ہے، چاہے وہ جیل میں ہی کون ہو۔ اور صحابہ کرام کے ہم واقعات پڑھتے ہیں یا بزرگوں کے، نیک لوگوں کے، تو دکھتا ہے کہ پھانسی کے پھندے پر بھی چڑھتے ہوئے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا، ڈر نہیں تھا۔ اور اس کے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعی ہیں، تابعی کہتے ہیں صحابہ کے اسٹوڈنٹ۔ تو حجاج بن یوسف جو بہت بڑا ظالم تھا اس کے سامنے گئے، اس نے بلایا کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں بات کی؟ تو انہوں نے بتایا، تو کہا کہ میں تیری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ اس نے کہا، تو اس کے سامنے لوگ جاتے تھے تو اس کے نام سے کانپتے تھے۔ یہ جب گئے تو جب اس نے کہا کہ تیری زندگی جہنم بنا دوں گا، تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے اس بات کا یقین ہوتا کہ میری زندگی تیرے ہاتھ میں ہے تو میں تجھے ہی خدا بنا لیتا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتا۔ اب اور غصہ ہو گیا، کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا سعید بن جبیر۔ تو سعید کا معنی ہوتا ہے لکی، خوش قسمت۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، تمہارا نام شقی ابن قصیر ہے، مطلب تو بدبخت ہے، ان لکی ہے۔ تو کہتے ہیں میری ماں کو میرا نام تجھ سے زیادہ معلوم ہے، میری ماں نے میرا نام یہ رکھا۔ پھر اس کے بعد سوال کیا نبی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا کہ وہ تو سب سے اچھے انسان ہیں۔ لاسٹ میں کہا کہ اسے قتل کر دو، معافی مانگنے کے لیے کہا کہ نا معافی کا سوال کریں، کہا کہ قتل کر دو اسے۔ تو انہوں نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اپنا چہرہ پچھم کی طرف پھیر کر کے بولے میں نے اپنا ڈائریکشن اس اللہ کی طرف کر لیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ تو اس نے کہا کہ اس کا چہرہ ویسٹ کے بجائے ایسٹ میں پھیر دو، پورب کی طرف۔ تو جب ان کا چہرہ ایسے پھیرا گیا تو انہوں نے ایک اور آیت پڑھی،
اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم اپنا چہرہ جدھر بھی کرو ادھر ہی اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اس کا چہرہ جھکا دو ایسے رکوع میں، تو چہرہ جھکا دیا تو انہوں نے پھر ایک آیت پڑھی، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں تم کو ملائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ہم دوبارہ تم کو نکالیں گے۔ تو اور غصہ ہو گیا، وہ کہا کہ اسے کاٹ دو، مار دو۔ تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہا خذھا، یہ کلمہ لے لو، اس کے ساتھ قیامت کے دن مجھ سے ملنا، اور اس کے بعد ان کی گردن اڑا دی۔ تو جب جلاد نے گردن پہ تلوار ماری تو پورا ہال جو ہے خون سے بھر گیا۔ تو اس نے ڈاکٹرز کو بلایا کہ جتنے لوگوں کو مارا جاتا ہے ان کے جسم سے خون نہیں نکلتا ہے یا بہت کم نکلتا ہے، یہ آدمی کے بدن سے اتنا خون کیسے نکلا؟ تو کہا کہ جو لوگ بھی آتے ہیں نا، وہ موت کے ڈر سے ان کا خون پورا جل جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے۔ یہ آدمی ڈرا نہیں ڈرا آدمی تھا یہ، اس وجہ سے اتنا خون بہا۔ اور اس کے بعد انہوں نے دعا کی، اللہم لا تسلط علی احد من بعدی، اے اللہ میرے بعد کسی اور پر اس کو کنٹرول مت دینا۔ تو اس کے کچھ ہی دن کے بعد وہ بیمار پڑا اور بے ہوش ہو جاتا تھا۔ جب ہوش میں آتا تھا تو بولتا تھا مجھے سعید بن جبیر سے بچاؤ، مجھے سعید بن جبیر سے بچاؤ، وہ آ رہے ہیں۔ ایسے ہی کرتے کرتے اس کی جان نکل گئی۔ تو ان کی روح کیسے نکلی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ، ڈیئرنگ، ہمت کے ساتھ۔ اور یہ کیا بولتے بولتے مرا؟ سعید بن جبیر سے مجھے بتاؤ، وہ آ رہے ہیں، وہ مجھے پکڑ رہے ہیں، ایسا کرتے۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ پوری آیت کا کیا ہے کہ اللہ پر وشواس اور یقین انسان کو ہمت اور کریجیس بناتا ہے، جبکہ شرک اور کفر اور اللہ سے دوری انسان کو بزدل، ڈرپوک اور کم ہمت بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس پر سچا ایمان رکھنے کی توفیق نصیب کرے۔